یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 تا 93 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بولے سردار جو متکبر تھے ان سے ان کی قوم میں کہ ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ اپنے شہر سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ انہوں نے کہا کیا ہم بیزار ہوں تب بھی، بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا، اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں بعد اس کے کہ وہ رب ہمارا نجات دے چکا، اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ اللہ ہی جو ہمارا رب ہے وہ چاہے، جو گھیرے ہوئے ہے تمام چیزوں کو اپنے علم سے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور بولے سردار جو کافر تھے ان کی قوم میں، اگر پیروی کرو گے تم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تم بے شک خسارے میں ہوگے۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کبھی بسے ہی نہ تھے وہاں، جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی خسارہ پانے والے ہوئے۔ پھر پلٹے ان لوگوں سے اور بولے اے میری قوم، میں تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا چکا تھا اور خیر خواہی کر چکا تھا، اب کیا افسوس کروں کافروں پر۔ سلسلہ وہی پچھلی آیات میں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا تسلسل ان آیات میں بھی ہے
کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے اور نہ ماننے والوں پر عذاب آتا، مگر یہاں یہ ہو رہا ہے کہ دونوں فریق برابر کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم آپ کو کیسے سچا مان لیں؟ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ صبر کرو، اللہ کا عذاب فوری نہیں آتا بلکہ اللہ کی طرف سے کچھ مہلت ملتی ہے۔ اس پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی اور آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، یعنی شہر بدر آپ کو کر دیا جائے گا اور آپ کے ساتھیوں کو، ہاں یہ ہے کہ آپ ہمارے دین میں لوٹ آئیں۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ اگر ہم تمہارے دین کو ناپسند کریں کیا تب بھی تمہارے دین کے اندر ہم لوٹ آئیں؟ یعنی تم اپنے دین کو جو کہ باطل ہے اس کو پسند کرتے ہو اور ہم اسے پسند نہیں کرتے تو ہم اس دین کے اندر کیسے آ جائیں گے؟ اور یہ فرمایا کہ تمہارے دین کو ہم ناپسند کرتے ہیں، وہ باطل ہے اور ہمارے رب نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، اور اگر بالفرض والمحال تمہارے دین کے اندر ہم آ جائیں تو ہم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قوم کے سردار تھے، متکبر تھے، تکبر کرنے والے تھے، تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس بات کی طرف دعوت دی کہ یہ اس طرح کی بات کرنا درست نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف سے حق پر ہیں اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہمارے قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ فیصلے سے مراد یہ ہے کہ عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ قوم میں سے کفار کے لیے ہلاکت کی اور عذاب کی بد دعا انہوں نے کی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور ان لوگوں کو زلزلہ کے ذریعے سے اور ایک تیز آواز کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اول تو ایسی سخت گرمی مسلط ہو گئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا، نہ کسی سائے میں انہیں چین آتا تھا، نہ کسی پانی سے ان کی پیاس بجھتی تھی۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہہ خانوں میں گھس گئے، وہاں بھی ان کو چین نہیں آیا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک گہرا بادل بھیجا گیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی، یہ لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے، یہ سارا بادل آگ بگولا ہو کر ان پر برسا اور زلزلہ بھی آیا، جس سے یہ سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اس طرح زلزلہ اور عذاب دونوں ان کے اوپر جمع کر دیے گئے، دونوں قسم کے عذابات ان پر جمع کر دیے گئے۔ تو کفار ان پر ایمان لانے والوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ گے تو تم خسارے کے اندر پڑ جاؤ گے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جنہوں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا وہی عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، اور جنہوں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا انہی کو ہی خسارہ ہوا۔ ایمان لانے والوں کو خسارہ نہیں ہوتا، چاہے دنیا کے اندر وقتی طور پر ان کو غلبہ حاصل نہ ہو اور وہ مغلوب ہو جائیں، لیکن بہرحال انجام کار اہل ایمان کو ہی فتح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ مراد یہ کہ اللہ کی مدد و نصرت اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، یعنی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے ساتھی وہاں سے چلے گئے، اللہ نے انہیں مکہ معظمہ تک پہنچا دیا اور آخر دم تک ان کا قیام وہیں رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نادانی اور بدعملی میں مبتلا تھی، تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کی بد دعا تو کر دی، مگر پیغمبرانہ شفقت اور رحمت بھی ان کے اندر موجود تھی، اور اس کے سبب ان کا دل دکھا، تو انہوں نے پھر آخری آیت کے اندر فرما دیا کہ میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر میں کیا کرتا، کافر قوم پر افسوس کب تک کیا جا سکتا ہے، بالآخر اللہ کا عذاب تو ان کے اوپر آنا ہی ہے۔
یعنی دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں تو آخرت میں تو بہرحال آئے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں اپنے مذہب میں آنے کی دعوت کیوں دی؟ جیسا کہ ترجمہ و تفسیر میں معلوم ہوا کہ قوم کے سرداروں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی واپس ہمارے دین کے اندر آ جائیں تو پھر ہم اپنے شہر میں آپ کو رہنے دیں گے، ورنہ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے درمیان ہی رہے تھے اور قوم کی بدعملی پر خاموش رہے اور ان کے اندر ہی رہتے رہے، اور ان لوگوں کے باطل اعمال اور اقوال پر انہوں نے سکوت اختیار فرمایا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کی اصلاح کی جائے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، تو اس سے پہلے قوم یہی سمجھتی رہی کہ شعیب علیہ السلام جو خاموش ہیں، تو جو ہمارا دین ہے شعیب علیہ السلام کا بھی وہی دین ہے، تو اس لیے ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں صحیح دین یعنی دین حق کی دعوت دی، تو اس سے انہیں معلوم ہوا کہ اب یہ نئے دین کی طرف آ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا قوم کے سرداروں نے کہ آپ اپنے دین میں یعنی ہمارے دین کے اندر لوٹ آئیے، اور یہ تو ممکن نہیں کہ انبیاء علیہ السلام باطل دین پر اور مشرکانہ طریقے پر اپنی زندگی گزاریں، چاہے وہ نبوت کے اعلان سے پہلے ہو یا نبوت کے اعلان کے بعد۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا شعیب علیہ السلام کو کہ ہمارے دین میں آ جائیں، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، لہٰذا اس نئے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے دین کے اندر آ جائیں۔ انبیاء علیہ السلام چاہے جس حال میں بھی ہوں، بہرحال ان کے عقائد مشرکانہ نہیں ہوتے، وہ تو خود توحید کی تعلیم دینے کے لیے اور تبلیغ کے لیے عقائد اور اعمال کو درست کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، اس لیے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کے اعمال اور افعال ایسے نہیں ہوتے کہ اعلان نبوت کے بعد کوئی ان پر انگلی اٹھا سکے اور اعتراض کر سکے۔ تو قوم کا اپنے مذہب کے اندر آنے کی دعوت دینا اس حوالے سے تھا کہ وہ انہیں اپنے ہی مذہب پر سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اعلان حق کا کر دیا تو وہ سمجھے کہ اب یہ دوسرے دین میں چلے گئے ہیں، اس لیے اپنے پرانے دین میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔